السلام علیکم میرے طالب علموں، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ آج میں معیار ادب کا پہلا سبق جو کہ ملا وجی کی صبرت سے لیا گیا ہے، اس کا پہلا اقتباس میں نے آپ کو اس سے قبل در مدح عقل یعنی عقل کی تعریف انہوں نے کیسے کیے اس کی تشریح کی تھی۔ آج میں اسی سبق کا دوسرا اقتباس در مذمت طمع کہتے ہیں لالچ کو، یعنی لالچ کی ہمیں مدح کی تو تعریف کرنی چاہیے اور طمع کی برائی کرنی چاہیے، یعنی طمع کتنی بری چیز ہے یہ انہوں نے ملا وجی نے صبرس میں بتایا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے قبل پہلے بھی بتایا تھا کہ صبرس جو ہے اردو کی پہلی نثری کتاب مانی جاتی ہے، اور ملا وجی نے اس کو لکھا تھا کہ بہت طماتے بہت ہے زیاں، بہت طماتے بہت ہے زیاں۔ زیاں کہتے ہیں نقصان، کہ زیادہ لالچ جو ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہت طماتے عزت کو نقصان، کہ زیادہ لالچ جو ہے وہ عزت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے آپ سے اس سے قبل پہلے بھی کہا تھا پہلے اقتباس میں کہ یہ زبان جو ہے یہ اس وقت کی زبان ہے جب دکن میں اردو اپنے پروسیس میں تھی، یا اردو زبان جو ہے وہ نکھر رہی تھی۔ اس کو بعد میں اس کی اصلاح شمالی ہند میں ہوئی، اور اس لیے ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں سبق، اس کے اندر بہت سارے دکنی الفاظ جو ہیں وہ ہیں۔ بعد میں ان الفاظ کو شمالی ہند والوں نے جو متروک تھے ان کو نکال دیا تھا اور اس زبان کی اصلاح کی تھی۔ بہت طماتے رہتا نہیں مان، کہ بہت زیادہ لالچ سے انسان کا مان سمان عزت وہ نہیں رہتا ہے۔ بہت طماتے آدمی دین گواتا، کہ زیادہ لالچ سے بھی آدمی کا دین چلا جاتا ہے۔ بہت طماتے آدمی کا ایمان جاتا، اور زیادہ لالچ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ طمع نے آدم کو بہشت میں تے کاڑے، یعنی طمع نے یعنی لالچ نے، شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بہکایا اور انہوں نے گیہوں کھانے کے لالچ میں جب اس کے بہکاوے میں آ گئے تو بہشت یعنی جنت سے آدم علیہ السلام جو ہے وہ نکالے گئے۔ طمع آدم پر یوں بلا پاڑے، اور اس طمع نے اس لالچ نے آدم علیہ السلام پر ایسی بلا نازل کری کہ وہ کئی برسوں تک اس کے عذاب میں مبتلا رہے اور روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ جس کے بڑیاں پر طمع نے یوں لپائے خواری، او کے فرزندہ سے کیا کرے گی وفاداری، کہ جس نے زیادہ لالچ کیا اس کی ایسی خواری ہوئی کہ فرزند کہتے ہیں بیٹوں کو، کہ اس کی اولاد کو بھی اس کی وفاداری سے منہ موڑنا پڑا۔ طمع کا آدمی سر نہیں اونچاتا، کہ جو لالچی آدمی ہوتا ہے اس کا سر بھی نہیں اٹھتا، اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ جہاں جاتا وہاں سر نواتا، کہ وہ جہاں جاتا ہے لالچی آدمی وہیں اس کو اپنا سر نوانا یعنی سر جھکانا پڑتا ہے۔ جس کے سر پر طمع کا بھار اس کا سر دائم تلار، کہ جس کے سر پر طمع کا بھار ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے اور تلوار کی دھار پر رہتا ہے۔ طمع تے بڑائی جاتی، طمع وار کو بڑی بات کہاں آتی، جو لالچی انسان ہوتا ہے اس کی بڑائی کوئی نہیں کرتا، اس کو وہ کبھی بڑی بات کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کبھی بات بڑی کرنی آتی نہیں، اس کا ذہن تو بس اسی میں رہتا ہے کہ میں یہ چیز ہتھیا لوں، میں یہ چیز لے لوں، یہ لالچ کر لوں، وہ کر لوں، یہ لے لوں، اسی بات کے اندر اس کا زندگی گزر جاتی ہے۔ بے طمعی تے خدا کا وصال، کہ جب انسان لالچ نہیں کرتا ہے تو اس کو خدا سے ملن ہوتا ہے۔ وصال کے معنی ہوتے ہیں ملن، کہ اس کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ بے طمعی تے ہوتا صاحب حال، اور جب انسان بے طمع ہو جاتا ہے تو وہ صاحب حال ہوتا ہے، یعنی صاحب حیثیت ہو جاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنے والا ہوتا ہے۔ سواد نہیں رہتا جہاں طمع آتی، سواد میں نے مزہ، یہ زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا ہے جہاں پر انسان کے لالچ آ جاتا ہے۔ بے طمعی سب کے بھاتی، بے طمعی جو ہے یعنی بے غرض انسان جو ہوتا ہے
جو جس کو لالچ نہیں ہوتا ہے اس کو سب بھاتے ہیں، یعنی سب اس کو پیار کرتے ہیں اور وہ سب کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے۔ طمع دائم پریشان، طمع ہمیشہ، دائم یعنی ہمیشہ، لالچی انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کدی دل شاد نہیں اچھتا، اس کا دل شاد مانے خوش ہونا، کہ اس کا دل جو ہے وہ کبھی بھی شاد نہیں رہتا ہے، کبھی بھی اس کا دل خوش نہیں رہتا ہے۔ زیادتی طمع نہ خلق کو بھاتی، یعنی اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی زیادتی یعنی زیادہ طمع جو ہے، لالچ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بھاتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ نہ خدا کو بھارے سدا پاس بھی اتنا نہ منگنا ہو، خدا بھی واز آوے، کہ خدا سے بھی اس قدر نہیں مانگنا چاہیے، اتنا لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا بھی باز آ جائے۔ یعنی انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان خود تو کچھ کرے نہیں، بس خدا سے مانگتا ہی مانگتا رہے اور خدا بھی اس سے باز آئے، یعنی اتنا لالچ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک بہت چھوٹی سی ایک کہانی سنی ہوگی کہ کسی نے ایک مرغی خریدی، اس مرغی نے سونے کے انڈے دیے، وہ مرغی سونے کے انڈے دیتی تھی، اس آدمی کو لالچ آیا، اس نے کہا یہ روز ایک انڈا دیتی ہے، چلو اس کو کاٹ ڈالتے ہیں آج، اس نے تاکہ سارے انڈے ایک ساتھ ہی نکل جائیں۔ جب اس نے اس مرغی کو کاٹا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ لالچ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بڑا خوار کرتا ہے۔ یہ اس اقتباس کی تشریح تھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔